ترکیہ کا موجودہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، وزیر اعظم سے ترکیہ کے سفیر عرفان کی ملاقات، کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور، شہباز شریف کا حمایت پر ترکیہ کی قیادت سے اظہار تشکر۔ سوئٹزرلینڈ کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوئس ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا مسترد کر دیا، پاکستانی وزیر خارجہ کا یونان کے ہم منصب کو بھی ٹیلی فون، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک کسی بھی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکے گا، تجربہ مشق انڈس کے دوران کیا گیا، مقصد دشمن کی کسی بھی ممکنہ جوہریہ سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی عملی تیاریوں کی جانچ تھا، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی سائنسدانوں اور جوانوں کو مبارکباد، اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار۔ مودی سن لو، یہ میزائل ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے، اپنی سالمیت کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہو تو آج کا تجربہ یادداشت کے لیے ہے، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت کی جانب سے خطرہ کم نہیں ہوا، لیکن اسے معلوم ہے اگر کچھ کیا تو پاکستان سے منہ توڑ جواب ملے گا، اگر پاکستان پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو عالمی بیانات جارحانہ ہو سکتے تھے، پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش پر 4 سے 5 ممالک کمیشن بنا لیں، رپورٹ پیش کریں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ حالیہ تنازع کی وجہ سے بھارت کی جانب سے پہلگام میں کیا گیا یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، جس میں بھارتی حکومت نے کئی سیاحوں کو اپنے سیاسی اذان کی بھینٹ چڑھا دیا اور اس کا الزام ہمیشہ کی طرح بغیر تحقیق کیے پاکستان پر لگایا۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، مختلف شہروں سے عوام کا ہجوم امڑ آیا، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، پاکستان رینجرز کے کڑیل جوانوں کی شاندار پریڈ نے ماحول کو گرما دیا، شرکا کا ملی جوش و جذبہ بھی عروج پر۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا کریک ڈاؤن، متعدد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا، بھارتی فورسز نے سری نگر میں 12 سے زائد گھروں پر چھاپے مار کر تلاشی لی، جس کے دوران کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنایا، قابض فوجی کشمیریوں کی اہم دستاویزات، موبائل فون اور دیگر آلات اٹھا کر لے گئے۔